بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اس سلسلہ دروس سیرت کی یہ نئی نشست ہے۔ مکی عہد کے واقعات ہم بیان کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنیادی ہدف یہ ہے کہ قریش مکہ کے مظالم سے مسلمان ہونے والے حضرات کو محفوظ رکھا جائے اور اللہ کا پیغام تواتر کے ساتھ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ اہل مکہ اگر نہیں مانتے تو باہر کے اطراف کے قبائل اور مختلف حضرات تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے۔ ہجرت حبشہ سے بھی چند لوگوں کو فائدہ ہوا تو وقتی اور اتنا کہ اس کے نتیجے میں ان کو کچھ عرصے کے لیے ان مظالم سے نجات مل گئی، لیکن دعوت اسلام کا جو بنیادی مقصد تھا مختلف لوگوں کے سے ہوتے ہوئے پوری انسانیت تک پہنچانا، وہ ابھی دور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے یہ طے کیا کہ اب طائف کا سفر کیا جائے۔ طائف مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر ہے۔ عام طور پر سیرت نگار یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ 10 نبوی کا واقعہ ہے، یعنی بعثت کے 10 برس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا کہ طائف کے سرداروں تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے صرف اپنے ساتھ زید ابن حارثہ کو لیا اور آپ روانہ ہو گئے۔ وہاں 3 بڑے سردار تھے۔ آپ نے ایک ایک سردار تک اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن اہم ترین بات اور اہم ترین ہونے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دکھ کی اور تکلیف کی اور کوفت کی بات یہ تھی کہ تینوں حضرات نے نہ صرف یہ کہ آپ کا پیغام نہیں سنا، بلکہ انتہائی درجے میں جا کر آپ کا مذاق اڑایا اور وہ فضول اور غیر منطقی باتیں کی جن کو سن کر شاید آج کوئی ہنسی آ جائے کہ آپ کے پاس تو فلاں چیز نہیں ہے، کوئی ڈھنگ کی سواری میسر نہیں ہے، اگر اللہ نے کوئی اپنے پیغام کے لیے کسی کو بھیجنا تھا، لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے کسی کو نبی کے طور پر مبعوث کرنا تھا تو کسی پیسے والے کو کرتے یا فلاں کو کرتے یا فلاں اسٹیٹس ہوتا وغیرہ وغیرہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صرف اتنا کہا کہ اگر تم پیغام نہیں مانتے تو نہ مانو، لیکن یہ اپنے خیالات اپنے آپ تک رکھو۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی چیزیں جب آگے پھیلیں گی تو اور لوگ متوحش ہوں گے اور اس کے نتیجے میں اللہ کا پیغام ان تک پہنچنے میں رکاوٹ کھڑی ہوگی۔ لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کا مذاق اڑایا، بلکہ جب آپ روانہ ہونے لگے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے کچھ اوباش لڑکوں کو لگا دیا اور انہوں نے آپ کے پیچھے نہ صرف یہ کہ آوازیں کسنے شروع کیے بلکہ آپ پر تشدد کرنا شروع کیا، سنگباری کے ذریعے آپ کو زخمی کرنا شروع کیا۔ سیرت نگار اس مرحلے میں بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آپ پہ اتنا تشدد ہوا کہ آپ کا جسم اطہر لہو لہان ہو گیا، اور مزید اس کی وضاحت کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے نالین مبارک میں خون جم گیا، اور پھر اس میں مزید اضافہ کرتے ہیں تو یہ بات کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید جب چلتے تھے تو تشدد کی وجہ سے آپ بیٹھ جاتے تھے، بیٹھ جانے کے بعد وہ لوگ پھر آتے تھے، پھر آپ کو کھڑا کرتے تھے، پھر آپ کو چلاتے تھے، پھر آپ پہ سنگباری کرتے تھے۔ یہ سلسلہ تواتر کے ساتھ کافی دیر تک جاری رہا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ بات ہم پڑھ لیتے ہیں اور اس سے ایک کہانی کے طور پہ گزر جاتے ہیں، رک کر ٹھہر کر غور کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جس شخص پہ پتھر مارے جا رہے ہوں، جس شخص پہ سنگ باری ہو رہی ہو، وہ بیٹھے گا کیوں؟ وہ رکے گا کیوں؟ وہ اپنے سفر کو جاری کیوں نہیں رکھے گا؟ کسی کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوگا تو اس کا پہلا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ بھاگے گا۔ اگر بھاگ رہا ہوگا تو اپنی رفتار تیز کرے گا، رکا ہوا ہوگا تو چلنے لگے گا، چل رہا ہوگا تو دوڑنے لگے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بیٹھ کیوں جاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے طاقتور
اور توانا شخصیت اتنا خون بہنے کے بعد اتنا ضعف کا شکار ہو گئی تھی، اتنی کمزوری آپ کو محسوس ہو رہی تھی کہ آپ کے لیے چلنا ممکن نہیں رہا تھا۔ یہ ضعف کب پیدا ہوتا ہے؟ 1-2 بوتل خون بہنے سے یہ ضعف اور یہ کمزوری پیدا نہیں ہوتی۔ کس قدر آپ کا خون بہا ہوگا اللہ کے راستے میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسے مضبوط اور جری شخص کے لیے چلنا مشکل ہو گیا، مشکل نہیں دشوار بلکہ ناممکن ہو گیا کہ آپ نے بیٹھنے کو ترجیح دی۔ پتھر مارے جانے والے ماحول میں سنگ باری ہوتے ہوئے آپ بیٹھ گئے۔ باہر اسی کیفیت میں آپ چلتے چلتے ایک قریب باغ نظر آیا، وہاں آپ نے پناہ لینے کی کوشش کی، وہاں آپ بیٹھے اور پھر کچھ ہی وقفے کے بعد اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے۔ حضرت جبریل امین کے ساتھ ملک الجبال آپ کی خدمت میں بھیجا جاتا ہے۔ ملک الجبال جس فرشتے کی گرفت میں اللہ کی طرف سے تمام پہاڑ ہیں اور جو اس بات پر مامور ہے کہ پہاڑوں کے معاملات کو دیکھے۔ جبریل امین نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کیا کہا؟ آپ سے یہ کہا کہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے، اللہ نے اس فرشتے کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو مکے اور طائف کو 2 بڑے پہاڑی سلسلے اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہیں، اس پورے دونوں پہاڑی سلسلوں کو ملا کے اس آبادی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو اب زندہ رہنے کی مہلت دی جائے۔ یہ ہے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اصل رحمت کا مظہر۔ آپ کی رحمت یقیناً فتح مکہ کے موقع پر بھی نظر آئی، یقیناً دوسرے مواقع ہیں جن میں آپ کی رحمت ہمیں کھل کر نظر آتی ہے، لیکن یہ موقع تو دیکھیے جہاں بالکل بے سر و سامانی ہے، بالکل ہر جانب سے اس قدر شدت ہے، مخالفت ہے، تشدد ہے کہ اس سے زیادہ کا ممکن نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بعد کی زندگی میں حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سوال پر بتایا تھا، جب پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی میں کوئی سخت ترین رات کا لگا، طائف کی رات تھی، طائف کا دن تھا، طائف کا سفر تھا، وہ اتنا سخت تھا کہ آپ اس کو بعد میں بھی اس کی سختی کو یاد کرتے ہیں۔ اس لمحے آپ کو پورا اختیار مل رہا ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے، آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں۔ اور اچھا، یہ فیصلہ آپ نے کچھ وقت لے کر نہیں کیا کہ کچھ دیر سوچا ہو، پھر اس کے نتائج و عواقب پر غور کیا، فوراً آپ کا یہ جملہ تھا اسی تشدد کی حالت میں جب نالین مبارک میں خون جم چکا ہے، جب آپ کے لیے چلنا مشکل ہے، اس کیفیت میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر ان کو ختم کر دیا گیا تو ان کے اندر نسل آنے کا سوال ہی نہیں رہے گا، اور اگر ان کو باقی رکھا گیا ٹھیک ہے یہ نالائق نکلے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ہو سکتا ہے یہی آگے جا کے قبول کر لیں، ہو سکتا ہے ان میں سے بعد والی نسل کوئی اسلام قبول کر لے۔ آج دیکھ لیجیے پورا خطہ ایک زمانے سے، ایک طویل مدت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے دائرہ اسلام میں ہے مکمل طور پہ۔ یہ تحمل تھا نبوت کا، اور یہ دور اندیشی تھی، یہ بصیرت تھی قیادت کی۔ وقتی اشتعال اور وقتی ماحول میں عجلت میں فیصلے قیادت کو زیبا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں اس واقعے میں درجنوں اسباق نکالے جا سکتے ہیں، یہاں سے نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو بڑی چیز آپ نے عطا کی، آپ دیکھیے حضرت زید کے ساتھ آپ تنہا گئے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابوبکر موجود ہیں، عمر موجود ہیں، اسلام لا چکے ہیں، یا اس سے تھوڑا پہلے دوسرے صحابہ حضرت عثمان بھی اسلام لا چکے ہیں، حضرت علی بھی اسلام لا چکے ہیں۔ ان تمام کے اسلام لانے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے کر نہیں جاتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے سیکنڈ ڈیفنس لائن کو محفوظ رکھا، آپ نے ان کو محفوظ کیا کہ اگر خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے تو کلمہ توحید کو قبول کرنے والے، اسلام کے نام لیوا اپنی قیادت کے ساتھ موجود رہیں تاکہ یہ مشن آگے جاری رہ سکے۔ اس کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نہایت تحمل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، برداشت کے ساتھ اس موقع کو گزارا، اپنی ذات پہ تشدد برداشت کر لیا، لیکن کسی ایک انسان کے حوالے سے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اس کو یہاں سے تہز نہز کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اگر اس وقت ملک الجبال کو اجازت مل جاتی تو قیامت تک کے لیے گوگل سے بھی دیکھا جاتا تو ایک شاید کوئی لائن نظر آتی، کوئی لکیر شاید نظر آتی اگر پوری طرح پہاڑ مرج نہ ہوتے، اور ممکن ہے کہ یقین ہے بلکہ وہی لکیر بھی نہ ہوتی، پتہ بھی نہ ہوتا کہ مکہ کہاں ہے اور طائف کہاں ہے اور یہاں رہنے والے لوگ کہاں ہیں اور ان کے قبائل کہاں ہیں اور ان کے گھر کہاں تھے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے صبر اور برداشت کے اس بلند ترین مظہر کا اظہار کیا کہ اس کے بعد اس کے سوا اس کے علاوہ کوئی اور مثال نہیں ملتی، اگر ملے گی تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہی میسر آئے گی۔ یہاں سے واپسی پر ایک مقام پہ آپ کا جنات سے پہلا مقابلہ ہوتا ہے یا پہلی ملاقات ہوتی ہے، آپ پہلی بار ان سے ملتے ہیں۔ وہ تفصیل اپنی جگہ، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کو آپ کے سامنے یہ مظہر پیش کرنا مقصود تھا، یہ مثال دینا مقصود تھا کہ اگر انسان اللہ کا حکم ماننے سے انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس مخلوقوں کی کمی نہیں۔ اگر اس کو اپنے نبی کے ہاتھ پہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد کو بڑھانا مقصود ہوگا تو وہ اپنی ایک الگ امت کھڑی کر دے گا۔ انسان نہیں مانیں گے تو جنوں کو بھیج دے گا، جو نظر نہ آنے والی مخلوق ہے۔ اس نظر نہ آنے والی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھیج کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کر دیا، اور انہوں نے آپ سے پیغام بھی سنا، اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ پیغام سنا بلکہ اپنے مزاج کے مطابق اس پیغام کو اتنی تیزی سے پھیلایا کہ پھر مسلسل اسلام لانے والوں میں صحابہ کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ جنوں کا بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اسی دوران، بلکہ شاید طائف سے تھوڑا پہلے، ایک واقعہ اور تاریخ کا بڑا عجیب واقعہ پیش آتا ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا۔ حضرت عمر کا اسلام کا جو سبب ہے، بنیادی طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا یہ کی کہ ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچا، اسلام کی تائید فرما۔ ظاہر ہے کہ اسلام کو افرادی قوت کی بھی ضرورت ہے، قیادت کی بھی ضرورت ہے، اور ایسے دور اندیش اور صاحب بصیرت رہنماؤں کی ضرورت ہے جو اپنی حکمت کے ذریعے اسلام کے پیغام کو آگے پہنچانے میں مددگار ثابت ہو سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ دعا فرمائی۔ دعا یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے نکلی، اور اللہ کے دربار میں پہنچتے ہوئے لمحوں کے اندر، لمحہ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس نے قبولیت کے سارے درجے طے کر لیے، وہ مقبول ہو گئی۔ حضرت عمر بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں انتہائی جری ہیں اور بہت آگے جا کر آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اس دعا کے بعد وہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ نعوذ باللہ ختم کر دینا ہے۔ وہ تلوار لے کر نکلتے ہیں اس ارادے سے کہ آج آپ کو ختم کر دیا جائے۔ نکلتے ہیں تو راستے میں کوئی ملتا ہے، پوچھتے ہیں بھائی آج کیا تیور ہیں، خیریت ہے، آج کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ ارادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ارادہ تو بعد میں پورا ہوگا، تم اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر تو لو، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ ان کا رخ جذبات کے اس عالم میں، تلاطم میں، اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر کی رخ ہو جاتا ہے، اور یقیناً اس میں شدت بھی آ جاتی ہے کہ کہاں ایک باہر کے شخص کو ختم کرنے جا رہے ہیں، کہاں گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ وہاں جاتے ہیں، وہ قصہ طویل ہے۔ بالآخر وہاں ان کی کیفیت میں تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے، قرآن کریم کی کچھ آیتیں سنتے ہیں، اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جانب سے مامور ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب، جو اس وقت تک عمر بن خطاب کہلاتے ہیں اور بعد میں عمر فاروق بنتے ہیں، ان کے بہن اور بہنوئی کو قرآن کریم کی تلاوت کروا رہے ہیں، قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، اور قرآن کریم کی اس وقت تک نازل شدہ آیتوں سے روشناس کرا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ وہ صحابی رسول حضرت خباب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے وہ مامور ہیں۔ حضرت عمر اس وقت غصے میں ہیں، وہ اپنی بہن کو، پھر بہنوئی کو مارتے وارتے ہیں، وہ لہو لہان ہو جاتے ہیں، پھر ان کا دل نرم ہوتا ہے، پوچھتے ہیں کہ کیا تلاوت ہو رہی تھی؟ وہ آیتیں سنی جاتی ہیں، وہ آیتیں سنتے ہیں تو ان کا دل مزید نرم ہوتا ہے، اور اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی تاثیر وہاں تک پہنچ رہی ہے۔ اور بالآخر پھر یہ نکلتے ہیں اسی تلوار سنتے ہوئے،
اور ان کو پہنچایا جاتا ہے اس مقام پہ جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ کے درمیان موجود ہیں۔ مزے کی اور دلچسپ ترین بات یہ ہے کہ جب وہاں پہنچتے ہیں اس کیفیت میں، تو حضرت عمر کی جلالت شان اور ان کا اس وقت مخالفت کا رویہ صحابہ کے سامنے ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کسی غلط ارادے سے آ رہے ہیں، تو وہاں جو صحابہ موجود ہیں وہ بھی تو حضور کے صحابی ہیں، وہ کم نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آنے دو عمر کو، اگر یہ کسی اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ویلکم، اہلاً و سہلاً، اور اگر اس کا ارادہ درست نہیں تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیں گے۔ حضرت عمر آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہے، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان منور نہیں ہوا، روشن نہیں ہوا؟ اس کے بعد پھر وہ پوچھتے ہیں، اور ایک دو سوال کے بعد وہ کہتے ہیں کلمہ پڑھا دیجئے۔ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، اور اس وقت مسلمان تکبیر کی آواز ایسے بلند کرتے ہیں کہ پورے مکے میں آواز گونج جاتی ہے۔ سوال یہ ہے، نکتہ یہ ہے، سبق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں ایک دعا میں دو افراد کو جمع کیا ہے۔ ایک ابو جہل ہے، ایک عمر بن خطاب ہے، اور کہا ہے کہ ان میں سے ایک سے اسلام کو مضبوط کر، مسلمانوں کی قوت کو مضبوط کر۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ دونوں افراد برابر کی سطح کے، برابر کے مقام رکھنے والے لوگ ہیں۔ ان دونوں کی صلاحیتیں برابر کی ہیں۔ اگر ان میں کسی ایک شخص کی صلاحیت کم ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ صلاحیت والے کو مانگتے دونوں کو کیوں اکٹھا آپ نے ایک دعا میں جمع کیا؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دونوں ایک سطح کے ہیں، ایک جیسی صلاحیتوں کے حامل ہیں، لیکن دیکھیے کہ ایک شخص ان میں سے اللہ کے رسول کی دعا سے اور اللہ کی حکمت کی برکت سے، توفیق کی برکت سے دامن رسالت سے وابستہ ہو جاتا ہے، ایک دوسرا محروم رہتا ہے۔ صلاحیتوں کے باوجود جو شخص محروم رہتا ہے وہ اسی ابو جہل کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور آج 1400 برس گزرنے کے بعد بھی اس کو کوئی یاد کرتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کی حیثیت سے یاد کرتا ہے۔ اس کی اور کوئی خوبی، اس کا کوئی اور تعارف، اس کی صلاحیت کا کوئی اور اظہار دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لینے والا عمر بن خطاب آج عمر فاروق کی حیثیت سے دنیا میں موجود ہے۔ نہ صرف یہ کہ موجود ہے بلکہ اسلامی تاریخ کا اتنا بڑا حصہ ہے کہ اس کے بغیر تاریخ کا کوئی گوشہ مکمل نہیں ہو سکتا، سیرت طیبہ کا کوئی بیان مکمل نہیں ہو سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا کوئی حصہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اصل چیز صلاحیت نہیں ہے، صلاحیت سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستگی ہے۔ صلاحیت کے ساتھ اگر دامن سے وابستگی ہے تو یہ صلاحیت چمک جائے گی، اور اگر صلاحیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن سے وابستگی کی نعمت میسر نہیں آئے گی تو پھر یہ صلاحیت بھی ایک طرف، اور یہ اس صلاحیت کے ساتھ اس صلاحیت والی شخصیت بھی ایک طرف، نہ اس کو اس کے نتیجے میں کوئی مقام ملے گا، نہ اس کے نتیجے میں کوئی اور اس کے کام، اس کے صلاحیت اس کے کام آئے گی، نہ معاشرے کے لیے مفید ہوگی۔ ایک بات اور، یہ واقعہ دار ارقم میں پیش آتا ہے۔ دار ارقم ابن ابی ارقم بالکل بیت اللہ کے قریب ایک گھاٹی میں ایک جگہ ایسی تھی، ایک مکان تھا اس صحابی رسول کا جن کے نام کی طرف یہ منسوب ہے، جنہوں نے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکز کے طور پر وقف کر دیا تھا۔ یہ ایسی گھاٹی تھی، یہاں پہ عام طور پر لوگوں کے لیے، چند صحابہ کے لیے جو اس وقت تک دائرہ اسلام میں آئے تھے، جمع ہونا ممکن تھا، اور عام طور پر قریش کے نظروں سے یہاں محفوظ رہتے تھے۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اس وقت تک قرآن کریم کی تعلیمات نازل ہو چکی تھی وہ آگے پڑھانے کا فریضہ انجام دیتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بڑی اہم ہے کہ وہاں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ذریعے ان لوگوں تک بھی اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے تھے
قرآن کریم کی آیات پہنچانے کی کوشش کرتے تھے جو دائرہ اسلام میں تو آ چکے تھے، لیکن قریش کی چیرہ دستیوں کی وجہ سے ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا یا نازل ہونے والی وقتاً فوقتاً وقفے سے قرآن کریم کی نازل ہونے والی آیات ان تک پہنچانا مشکل تھا، کیونکہ ان کا یہاں آنا ممکن نہیں تھا، قریش کی نظر میں آنے کا امکان تھا۔ تو اس وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایسے گشتی سفرا یا ایسے گشتی مدرسین کا تقرر فرمایا، انتظام اور اہتمام فرمایا، جو گھر گھر جا کر لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ آج کی زبان میں، آج کی تعلیم اور تربیت کی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آؤٹ ریچ پروگرام تھا۔ آپ نے یہ اس پہ اکتفا نہیں کیا کہ جو یہاں مرکز میں آ جائے گا صرف اس تک پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ہم گفتگو کرتے ہوئے، خاص طور سے علم اور فضل کی کوئی بات کرتے ہوئے، لوگوں تک پہنچانے کی بات کرتے ہوئے، تعلیم اور تبلیغ کی بات کرتے ہوئے، تدریس کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک محاورہ ہے، اور وہ محاورہ خدا جانے کس مقصد کے لیے بنا تھا، کہہ دیتے ہیں، بڑے آسانی سے کہہ کر اپنی ذمہ داریوں سے بری ذمہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیاسے کی ذمہ داری ہے وہ کنویں کے پاس آئے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جائے گا۔ دنیا کے لحاظ سے یہ قانون، یہ ضابطہ کس حد تک درست ہے اس پہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، نہ میرا یہ دائرہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ بات درست نہیں ہے۔ جو شخص ہم تک پہنچ سکتا ہے یقیناً ہم اس تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، لیکن جو ہم تک نہیں پہنچ سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہاں سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اس کے گھر تک پہنچنا ہے اور اس تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس فکر میں، ہماری سوچ میں اضافہ فرمائے، ہماری ذمہ داریوں کا احساس ہمارے اندر بیدار فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔